فلسطین پر یہودی قبضے کے اسباب اور اس کے اثرات۔ اس خطے کی مذہب، ثقافت، تجارت اور سیاست کے سنگم کے طور پر ایک لمبی اور ہنگامہ خیز تاریخ ہے۔ قدیم زمانے میں فلسطین پر وقفے وقفے سے متعدد آزاد سلطنتوں اور متعدد عظیم طاقتوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا رہا۔ تاریخ میں جس زمانے میں لوگ ایک جگہ رہنے کے بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی گزارتے تھے، تو اس وقت یہاں مختلف قبائل مختلف صورتوں میں آباد رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھے، یہاں ہجرت کر کے آباد ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اس سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اس مناسبت سے یہ خطہ پیغمبروں کی سرزمین کہلاتا ہے۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ انہیں در بدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا، ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور آرام اور سکون سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ رومیوں کی عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا، ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے کی اجازت ملی۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بھی بہت واضح ہے کہ ابتدائے اسلام میں یہ ان کا قبلہ رہا۔ اس وجہ سے رومیوں کے ساتھ معرکے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جو جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روانہ کیا اور ارتاد کی مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہجرت کے 15ویں سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کے قائدین حضرت عمر بن عاص، شرجیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مقدس سرزمین کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ شہر کی کنجیاں ان قائدین کے سپرد کر دیں، لیکن حکمران پادری نے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں وہ اوصاف پڑھے ہیں جن کا حامل شخص اس شہر کی کنجیوں کا مالک بنے گا، لیکن وہ اوصاف تمہارے اندر نہیں پا رہے، اس لیے شہر کی کنجیاں دوبارہ تمہارے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یہ سن کر عمائدین اسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ خود تشریف لائیں، کیونکہ سرزمین مقدس کے حکمرانوں نے شہر کی کنجیاں ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا اجازت نامہ ملے بغیر اس سے کسی قسم کی نوک جھوک کریں۔ حالات سے واقفیت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں باری باری کبھی خود سوار ہوتے، کبھی غلام کو سواری کے جانور پر بٹھاتے اور کبھی دونوں پیدل چلنے لگتے تاکہ سواری کا جانور تھکاوٹ سے آرام پالے۔ دوران سفر شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ تھا۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کیچڑ کو پیدل عبور کریں۔ امام حاکم طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جو کیچڑ نماز سمندری راہ پر امیر المومنین کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب یہ کیچڑ نماز سمندری راہ حائل ہوئی تو وہ اونٹنی سے اترے، اپنے جوتے نکال کر کندھے پر رکھے اور اونٹنی کی لگام اپنے ہاتھ میں تھامی اور پھر اونٹنی کو پکڑے ہوئے کیچڑ نماز سمندری راستے پر خود کو ڈال دیا۔ حضرت ابو عبیدہ یہ دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ جوتے کندھے پر
زمام سواری ہاتھ میں اور اونٹنی کے ساتھ کیچڑ نما زمین میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا. ملک کے شام کے باشندوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہونے والا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ ہے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ کہا ہوتا تو میں اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نشان عبرت بنا دیتا. ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت و شان سے نوازا. اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کے متلاشی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کرے گا. یہ جو آج اب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پروٹوکول کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر اس راستے پہ چلتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سواری پر بیٹھے، تھوڑی دور جا کر یہ پھر اگلا سفر شروع ہو گیا دوسرا. وہاں سے اپنی باری ختم کرتے اترتے اور پھر غلام سوار ہو جاتا. لشکر اسلامی کی خواہش تھی کہ جب وہ فلسطین کے حکمران کے پاس پہنچے تو اس وقت سواری کی باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتی ہو، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور سفر کے آخری حصے میں سواری کی باری غلام کی آن پڑی. چنانچہ غلام نے سوار ہو کر امیر المومنین نے پیدل چل کر یہ آخری منزل طے کی. جب یہ قافلہ مقدس سرزمین فلسطین کے حاکم کے دربار میں جلوہ افروز ہوا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بڑے غور سے دیکھے اور نہایتی اطمینان سے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہاں تم ہی وہ شخص ہو جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتاب مقدس میں پڑھ رکھے ہیں. ہماری کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص مقدس سرزمین کی کنجیوں کا مالک ہوگا اس ملک میں پیدل داخل ہوگا، جبکہ اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنجیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو سجدے میں گر گئے اور کافی دیر تک روتے رہے. آپ سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہارے لیے سرنگوں ہو جائے گی اور تم ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگ جاؤ گے. یعنی تمہارے اندر سے اسلامی اخوت و محبت ختم ہو جائے گی. اس وقت آسمان والے تمہیں نظر انداز کر دیں گے، یعنی خدائی مدد آنا بند ہو جائے گی. بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی. اس سے پہلے عیسائیوں کا قبضہ تھا، انہوں نے یہودیوں کو بڑی سخت پابندیاں لگائی ہوئی تھی، وہ وہاں نہیں آ سکتے. بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی. عیسائیوں نے یہودیوں سے ہاتھ درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان پر ایک کچرے کا ڈھیر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے. اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اسی چٹان سے براق سوار ہوئے. ایک روایت کے مطابق 36 صدی ہجری تک بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا. یہاں سے اسلام آ گیا اور اس کے بعد پھر 6 صدی ہجری تک مسلمان وہاں رہے. پھر صلیبیوں نے حملے کیے، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی. طاقت اور قوت کے بل بوتے پر 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی. مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجے سے آزاد کروایا اور 27 رجب 538 کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا. جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کے سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضے میں آنے لگی، یعنی اس کے بعد والا دور پھر چلتا رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ پہ جب یہ وقت آیا تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی کوششیں تیز کر دی. چنانچہ 1839 میں سب سے پہلے مغربی سفارتخانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھی. اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا. اس وقت پورے فلسطین میں صرف یہودی 9,000 کے قریب تھے، یعنی 1839 تک یہ صرف 9,000 لوگ تھے. اس کے بعد برطانیہ نے سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو یہاں جمع کرنا شروع کر دیا. 1895 میں ایک یہودی مفکر اس کا نام مجھے صحیح نہیں، ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے. اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی. اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر
دو بڑی کانفرنسیں ہوئی. پہلی کانفرنس 1897 اور دوسری 1898 میں ہوئی، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنی قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں، چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک تھے. اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے. آگے آپ مثال دیتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالامین کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کی، جس میں بھاری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا. خود خلیفہ عبدالامین کو لالچ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک وفد ترکی کے یہودیوں کا سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے بھی اتار دیں گے اور آپ کے زیر تابع بھی رہیں گے. جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور دکھایا اور پھر کہا کہ اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی میں تم لینا چاہو تو میں تمہیں نہیں دوں گا. یہ سلطان عبدالامین نے ان کو کہا کہ ایک تنکے جتنا حصہ بھی تمہیں نہیں دوں گا. سلطان عبدالامین سے مایوس ہو کر اللہ کے غضب کی ماری ہوئی اس قوم نے ان کی شہرت عام کو بگاڑنے کی کوشش کر دی. چنانچہ کیونکہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجاراداری تھی، اس لیے ہتھیاروں سے کام لے کر سلطان پر رجت پسند یا نسل پرست جیسے بے پرکے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ میں مختلف جو لسانی فسادات تھے وہ پروان چڑھنے لگ گئے. 1909 عیسوی میں سلطان عبدالامین کا انتقال ہوا. گویا اس دن اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی. حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 ہو گئی اور یہی تعداد 1914 میں 85,000 ہو گئی. یہود ایک مالدار قوم تھے، ہر ملک میں بڑے بڑے بیوپاری اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات میں ان کی اثر انداز ہونا کوئی تعجب خیز نہیں تھا. انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی، دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا اصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ان کے اداروں کے ان کے مذموم ارادوں کے سامنے ایک دیوار ثابت ہو رہی ہے. چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے صحرائے سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی، جس میں وہ ناکام ہوئے. اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے. ایک تو 2 عالمی جنگوں کا ظہور پذیر ہونا، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہونا جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو جانا، خلافت عثمانیہ کا ختم ہو جانا اور فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا، یعنی فلسطین بھی ان کے قبضے میں چلا گیا. یہ 4 بنیادی اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کی ریاست بننے میں زیادہ جلدی ہوئی اور زیادہ آسانی ہوئی. آخر ذکر اسباب کے تحت برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے اتر مقدور تعاون کیا. مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا، یہودی بستیاں آباد کی گئی، تل ابیب کو مضبوط کیا. یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود جو ہے یہ بزرگ شیطان، لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ شیطان امریکہ ہے، لیکن دنیا کے جو 2 بڑے مسائل ہیں کشمیر اور فلسطین، اس کی جو ماں ہے وہ برطانیہ ہے کہ دونوں خطوں میں اس نے لوٹا اور پھر دونوں خطوں کو اس طرح یہودیوں اور ہندوؤں کے قبضے میں دے کے خود وہاں سے بھاگ گیا. تو یہاں بھی اس نے یہی کام کیا کہ جب یہودی آباد ہو گئے تو خود 14 مئی 1948 کو یہ دنیا میں ظلم برپا کرنے والی برطانوی قوم یہاں سے نکل گئی اور فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا. تاہم اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دے دیے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کر گئے، جس کے نتیجے میں کچھ مسلمان قتل ہوئے اور کچھ یہاں سے ہجرت کرنے پر بھی مجبور ہو گئے. یوں 14 مئی کو یہ یہاں سے نکلے اور 15 مئی 1948 کو اسرائیلی ملکت کا اعلان ہو گیا اور جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا. اسلامی ممالک میں صرف اس وقت ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری ضلالت پر مہر ثبت کی. اب ذرا اس مسئلے کا مزید گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں.
اسرائیل کی جدید ریاست کا قیام تو مئی 1948 میں ہولوکاسٹ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد عمل میں آیا، لیکن اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جاری تنازع کی تاریخ اس سے بھی پہلے کی ہے۔ تاریخ کا یہ باب کب شروع ہوا، اس بارے میں مورخین اور مبصرین کی مختلف رائے ہیں، جن کا مختصراً تجزیہ یہاں پیش کیا جائے گا۔ الجزیرہ نے اس حوالے سے ایک دستاویزی فلم بھی بنائی تھی، اس کا یہ خلاصہ ہے کہ اس کہانی کا آغاز نیپولین بوناپارٹ نے سے کیا، جس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اپنی جنگ کے دوران 1799 میں فلسطین میں یہودی وطن کی تجویز پیش کی۔ فرانسیسی کمانڈر کو بلاخر شکست ہوئی، لیکن مشرق وسطیٰ میں یورپی مضبوط گڑھ قائم کرنے کی اس کوشش کو 41 سال بعد برطانیہ نے دوبارہ دہرایا، جب وزیر خارجہ ان کا استنبول میں اپنے سفیر کو خط لکھتا ہے، جس میں اس نے کہا کہ وہ سلطان پر زور دے کہ وہ مصر کے گورنر محمد علی کو اثر و رسوخ کا مقابلہ کر کے فلسطین کو یہودی تارکین وطن کے لیے کھول دے۔ اگرچہ اس وقت فلسطین میں صرف 3000 یہودی رہتے تھے، لیکن فرانسیسی اشرفیہ اور مزید یورپ کے امیر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی بستیاں قائم کرنے کے لیے ان کو فنڈ دیے، جن میں سب سے قابل ذکر شہر ریشون ہے، جس کی بنیاد 1882 میں رکھی گئی۔ آسٹریا کے ایک مصنف برن پام نے 1885 میں صہیونیت کی اصطلاح اس وقت ایجاد کی جب یہودی خاص طور پر مشرقی یورپ سے فلسطین مسلسل آتے رہے۔ 20ویں صدی کے آمد کے ساتھ ہی اس ملک کے قیام کا تصور مزید واضح ہوتا گیا، اور پھر 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر حاصل میں پہلی صہیونی کانگریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایک آزاد یہودی ملک کے اپنے خواب اور اس کی تکمیل کے لیے یورپی طاقت کی لابنگ کرنے کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 1907 تک برطانیہ مشرق وسطیٰ میں اپنے غلبے کو مضبوط کرنے کے لیے بفر اسٹیٹ کی ضرورت پر غور کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت مقبوضہ بیت المقدس جا کر جافا کے قریب زمینیں خرید کر یہودیوں کو دی اور وہاں ایک کمپنی بنا لی۔ 3 سال کے اندر شمالی فلسطین کے علاقے مرج بن عامر میں کافی زمینیں حاصل کی گئی، جس کی وجہ سے 60,000 مقامی کسانوں کو یورپ اور یمن سے آنے والے یہودیوں کو مجبوراً جگہ دینی پڑی۔ چونکہ یہودی ملیشیا اشامر بستیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی تھی، فلسطینی فارماسٹ نجیب نصر نے الکارمل کے نام سے ایک اخبار نکالا، جس کا مقصد فلسطینیوں کو اس کے خلاف خبردار کرنا تھا کہ وہ نوآبادیاتی فورس کو سمجھتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے برطانیہ مسلمانوں پر عدم اعتماد کرنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ جواز تھا کہ وہ نہر سویز پر اپنی گرفت مضبوط کر کے فلسطین میں اتحادی افواج کی موجودگی بڑھائے۔ جنوری 1915 میں لبرل پارٹی کے ایک سیاستدان ہربرٹ سیموئل نے اپنے خفیہ میمو دی فیوچر آف فلسطین تیار کر کے جسے کابینہ میں تقسیم کیا گیا، جس میں انہوں نے عراق اور سلطنت برطانوی کی بتدریج سرپرستی میں ایک خود مختار یہودی ریاست بنانے کی حمایت کی۔ سیموئل کی سفارت اور سفارتکاروں پر اگلے سال تک نجی طور پر تبادلہ خیال کیا جاتا رہا، اور اس نے پھر عثمانی حکمرانی کے خاتمے کی صورت میں برطانوی اور فرانسیسی اثر و رسوخ کے عہد کا تعین بھی کیا۔ 9 نومبر 1917 کو برطانوی حکومت کے اعلامیے کے بعد یہودی برادری کے مختلف رہنما ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ فلسطین کو یہودیوں کے لیے قومی گھر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد 11 ستمبر 1917 کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں اس وقت کے جو ان کے علامتی شہنشاہ تھے، پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد امریکی صدر نے زوال کو معذرت کے ساتھ تھوڑا کٹ رہا ہے، میں اصل میں آیا جلدی پرنٹ نہیں لے سکا، موبائل میں وہ PDF فائل کی پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں لیفٹیننٹ کرنل TR لارنس، جسے لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، نے سیونی وفد کے رہنما ویزامین اور ان کے عرب عام منصب شہزادہ فیصل بن حسین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے لیے ثالثی کی، جس میں اصولی طور پر فلسطین میں یہودی وطن اور مشرق وسطیٰ میں ایک آزاد عرب قوم کے قیام پر اتفاق کیا۔ 1922 میں لیگ آف نیشنز نے سیموئل کے دائرہ اختیار میں فلسطین پر حکومت کرنے کے برطانوی مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا۔ لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر حکومت قائم کرنے کے برطانوی مینڈیٹ کے دائرہ اختیار میں تسلیم کیا، جس نے یہودیوں کی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کم از کم 100 قانونی اقدامات کو
نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان اقدامات میں عبرانی کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کرنا اور ایک علیحدہ یہودی نظام تعلیم اور یہودی فوج کی اجازت دینا شامل ہے۔ عبرانی یونیورسٹی اور ایک مزدور یونین ہستاروت 1925 تک قائم ہو گئی تھی۔ اگست 1929 میں جب بلفور نے مقبوضہ بیت المقدس کا دورہ کیا تو فلسطینیوں نے سیاہ جھنڈے لہرائے اور تقریباً 250 یہودی عرب دیوار برق جسے دیوار گریا پر ایک سانے کے دوران وہ جان سے چلے گئے، بہت سے زخمی ہوئے جو بغاوت اور براق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سموئیل کے جانشین سر جان چانسلر نے 3 مسلمان مردوں کو اس بدامنی کے اس میں حصہ لینے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن یہ احتجاج جاری رہا اور 1933 میں شدت اختیار کر گیا جب زیادہ سے زیادہ یہودی تارکین وطن اسرائیل کو اپنا گھر بنانے کے لیے پہنچے تو 1931 میں ان کی تعداد 4000 سے بڑھ کر 1935 میں 62,000 ہو گئی۔ اسی طرح اس کو آگے مختصر کرتے ہوئے چلتے ہیں، یہ تاریخ جتنی پر ہوتی جائے گی بہرحال مختصر کرتے ہیں کہ آپ پورا پڑھیں۔ آپ آرام سے پڑھیں۔ 22 جولائی 1946 کو مقبوضہ بیت المقدس میں کنگ ڈیوڈ ہوٹل پر بمباری کے لیے بدنام ہے، جس میں 91 افراد مارے گئے، اور 9 اپریل 1948 کو دیر یاسین قتل عام ایک اور تنظیم ہے جو سٹیزن گینگ کے تعاون سے کیا گیا، جس میں 107 بندے مارے گئے۔ اس میں وہ مختلف حملے کرواتے رہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بندوں کو مرواتے رہے تاکہ ایک ریاست کے قیام کے لیے وہ ہمدردیاں حاصل کریں۔ 1945 میں یورپ اور بحر الکاہل میں اتحادیوں کی فتوحات کے بعد عالمی طاقتوں نے فلسطین میں تشدد کے خاتمے کی طرف توجہ مرکوز کی۔ متنازع علاقے کا 2 ریاستی حل تقریباً 1947 میں وجود میں آیا جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے رضاکارانہ طور پر قرارداد 181 پیش کی، جس میں دریائے اردن کے مغرب میں فلسطین سے ایک نئی ریاست تشکیل دینے کی تجویز پیش کی گئی، ایک یہودی اور دوسری عربوں کے لیے۔ مبینہ طور پر امریکہ کے صفاتی دباؤ کے نتیجے میں ووٹنگ کے بعد منظور کی گئی یہ قرارداد فلسطینیوں نے مسترد کر دی، جنہوں نے دلیل دی کہ یہودی باشندوں کے پاس اس وقت 5.5% سے زیادہ زمین نہیں اور انہیں بین الاقوامی قانونی حیثیت کے علاوہ 56% حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہودیوں کی مسرت کو عرب دشمنی کا سامنا کرنا پڑا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی، یعنی ان کی آبادی ٹوٹل جو تھی، لوگ کہتے ہیں کہ زمینیں جی انہوں نے دے دی 5.5% صرف زمینیں تھیں اس میں، اور ان کو حصہ دیا گیا 56% حصہ دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے اور اقوام متحدہ کی طرف سے، جو سراسر زیادتی تھی، حالانکہ انہوں نے اتنی زمینیں بیچی نہیں ہیں، ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی مینڈیٹ ختم ہوتے ہی وزیر اعظم ڈیوڈ کی قیادت میں اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی، جس کو امریکہ اور سوویت یونین سے فوری طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن خونی اسرائیل جنگ چھڑ گئی جس میں 3000 مزاحمتی جنگجو نئی قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور 7 لاکھ فلسطینی عوام کو لڑائی سے بھاگ کر اردن، لبنان، شام، مغربی کنارے غزہ میں پناہ لینی پڑی۔ اس تاریخ کو فلسطینی عوام کی نقل مکانی اب بھی ہر سال یوم نکبہ کے طور پر منائی جاتی ہے، جسے عرب میں تباہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس دن فلسطینی تقاریر کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، ان کے گھروں کی چابیاں لہراتے ہیں جن گھروں کو وہ چھوڑ کے آئے تھے، ابھی تک واپس نہیں جا سکے۔ سین جس طرح مقبوضہ کشمیر سے لوگ آزاد کشمیر میں آئے، وہ بیچارے ابھی تک واپس نہیں جا سکے، یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 194 کی قرارداد منظور کی، جس میں تسلیم کیا گیا کہ فلسطینی عوام جو اپنے گھروں میں سے واپس آئے ہیں، ہجرت کر کے ان کو واپس اپنے گھروں میں امن کے ساتھ بسایا جائے گا۔ اسرائیل نے اس قرارداد کو نئی ریاست کے لیے اور یہودی آبادی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ 1 سال بعد چیمبر مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی UNRWA قائم کرتا ہے تاکہ بے گھر ہونے والوں کی مزید مدد کی جا سکے۔ ان دونوں واقعات کے درمیان اسرائیل نے لبنان، شام، اردن، مصر میں اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اردن نے 1950 میں مغربی کنارے کا انتظامی کنٹرول سنبھال لیا اور مصر کا غزہ پر قبضہ رہا۔ یہ انتظام 1967 کی 6 روزہ جنگ تک جاری رہا جب اسرائیلی افواج نے ان علاقوں کو فتح کیا۔ اس سے پہلے تشدد وقفے وقفے سے جاری رہا۔ 1956 میں
خان یونس کفر قاسم اور مختلف دیہاتوں پر مختلف لوگوں کو 1966 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد 1964 میں قاہرہ میں رکھی گئی، جو حقوق کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ایک جہادی انقلاب کے ذریعے فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے وقف ہوئی۔ ایک ایسا موقف جسے BLO نے 1993 تک ترک نہیں کیا اور جسے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی طرف سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا رہا، اسے 1974 میں عرب لیگ نے فلسطینی عوام کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کیا تھا۔ 1967 میں غزہ کی پٹی، مغربی کنارے گولان کی پہاڑیوں اور مصر پر اسرائیل کی پیش قدمی نے تازہ خون ریزی کو جنم لیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 242 منظور کی، جس میں اسے مقبوضہ علاقوں سے دستبردار ہونے کا حکم دیا۔ اس کونسل کو بھی اسرائیل نے نظر انداز کر دیا۔ 30 مارچ 1976 کو زمین پر اسرائیلی قبضے کے بعد بحیرہ گلیل سے نیگیو تک کے قصبوں میں بغاوتوں، حملوں اور مزید پرتشدد انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس تاریخ کو فلسطینی یوم زمین کے طور پر مناتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک واضح پیشرفت 17 ستمبر 1978 کو اس وقت ہوئی جب اسرائیلی وزیر اعظم نے مصری صدر انور سادات سے ملاقات کی اور صدر جمی کارٹر کی وساطت سے کیمپ ڈیوڈ میں ایک معاہدے پر دستخط ہوا۔ فریم ورک معاہدوں نے دونوں ممالک کے مابین ہم آہنگی، تعلقات کے فروغ کو کے حوالے سے زور دیا، لیکن اسرائیل نے پھر 1982 میں لبنان پر حملہ کیا، جبکہ اسی دہائی کے آخر میں فلسطینی علاقوں میں پہلی بغاوت انتقاضہ سے قبضہ کے خلاف احتجاجی تحریک شروع ہو گئی۔ تاہم امن کی طرف پیش قدمی اس وقت ہوئی جب BLO نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قرارداد 242 اور 338 کو قبول کیا۔ 1991 اور 92 میں مذاکرات ایک بار پھر تعطل کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد 1993 میں اسرائیلی وزیر اعظم اور PLO کے چیئرمین یاسر عرفات نے اوسلو معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت فلسطینی عبوری خود مختاری فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے قیام اور ان علاقوں سے اسرائیلی دفاعی افواج کے انخلاء کا اہتمام کیا گیا، جو اب بھی کافی حد تک مقبوضہ تصور کیے جاتے ہیں۔ دوسرا معاہدہ اوسلو میں 1995 میں ہوا، جس کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ حصوں میں فلسطین کو خود مختاری دی گئی، لیکن اس میں ایک بار پھر ریاست کا درجہ نہیں دیا گیا۔ پھر 2006 میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اس نے جنگ شروع کی اور غزہ میں حماس پر بار بار حملے کیے، جن میں آپریشن کاسٹ لینڈ 2008، آپریشن پلیئر آف ڈیفنس 2012 اور 2014 شامل ہیں۔ 2017 اور 2018 میں یوم نکبہ کے موقع پر مزید تشدد ہوا اور یہ اتنا شدید تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے جنگی جرائم کی تحقیقات کے حوالے سے اس پر مختلف کمیٹیاں بنائی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد مزید حالات کشیدہ ہو گئے جب اس نے اپنے داماد کو اسرائیل میں خصوصی طور پر فلسطین کے قبضے کے حوالے سے مشن کے طور پر بھیجا۔ اب تھوڑی سی بات حماس کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ حماس کا مطلب جو انہوں نے رکھا تو اس کا معنی یہ تھا کہ مضبوط، سخت، ولولہ انگیز جوش، اور اس کی بنیاد سے شیخ احمد یاسین نے یہ جماعت رکھی، اس حوالے سے اس کا نام حماس رکھا گیا۔ 1987 میں یہ سب سے بڑی اسلامی تنظیم تھی جس کی بنیاد رکھی گئی، اور انہوں نے اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، نہ صرف جہاد کے میدان میں بلکہ معاشرتی امور میں، جس میں سکولوں، اسپتالوں، مذہبی اداروں کی تعمیر ہوئی، اور مختلف قسم کے حوالے سے جہادی بریگیڈ بھی انہوں نے قائم کیے جو فلسطین کے دفاع کے لیے قائم کیے گئے۔ اس میں پھر ایک مسئلہ ہوگا، اس کو اسکپ کرتے ہیں، کہ جو محمود عباس لوگ تھے الفتح والے، انہوں نے حماس کے خلاف بڑی زیادتی کی اور ان کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کی آپس کی جنگیں 2006 سے شروع ہوئی، جو 8-10 سال تک سفارتی طور پر یہ لڑتے رہے، جس سے نقصان ہوا، جس میں اردن نے بھی ان لوگوں کی مخالفت کی۔ 1995 میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکن یحییٰ عیاش کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ 1996 کے دوران بسوں کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا۔ یحییٰ عیاش بنیادی طور پر ایک انجینئر اور عزیز الدین القسم بریگیڈ کی کارروائیوں میں جدت لانے والا گوریلا کمانڈر تھا، جس کو اسرائیلی مہندس الموت یعنی موت کا انجینئر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن کے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا، اور اس کے بعد اسرائیل کے قدامت پسند رہنما بنیامین نیتنیاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی
وہ اوسلو معاہدے کی مخالفت میں سے مخالفوں میں سے ایک ہے۔ ابھی موجودہ حوالے سے 7 اکتوبر 2023 کو اللہ صبح غزہ سے حماس مجاہدین کے شہید عزیز الدین القاسم بریگیڈ نے طوفان الاقصی نامی آپریشن کا آغاز کرتے ہوئے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کی طرف ہزاروں میزائلوں کی ایسی بارش کر دی جس نے پوری دنیا کو برتائے حیرت میں ڈال دیا۔ خود اسرائیلی حکام حیران اور سکتے میں آ گئے کہ حماس نے جدید ترین اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو کس طرح ناکام بنا کر اتنا بڑا حملہ کر دیا۔ تینوں راستوں یعنی زمینی، فضائی اور بحری راستوں سے ہوتے ہوئے اس غیر متوقع حملے میں اب تک اطلاعات کے مطابق یہ پچھلے ہفتے لکھا گیا اس حوالے سے 750 یہودی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں سمیت اسرائیلی میجر جنرل کو بھی حماس کے مجاہدین نے یرغمال بنا کر غزہ منتقل کر دیا ہے۔ پیراگلائڈ کے ذریعے یہودیوں کے زیر قبضہ فلسطینی علاقے میں اترنے والے القاسم بریگیڈ کے مجاہدین 28 سال سے غزہ اور اسرائیلی علاقوں کو تقسیم کرنے والے آنی باڑ کو بلڈوزر کے ذریعے توڑتے ہوئے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں داخل ہوئے۔ ڈرون حملوں کے ذریعے تباہ شدہ اسرائیل ٹینک کو قبضے میں لے کر اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا اور مزید پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے اسرائیلی فوجی اڈوں سمیت اہم تنصیبات پر قبضہ کر لیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل اپنے تمام تر فوجی قوت، ٹینکوں اور فوج کی ڈپلائمنٹ کے باوجود مجاہدین سے تاحال یہ علاقے واگزار کروانے میں ناکام ہے۔ وہ سورین آبادی پہ تو حملہ کرتا ہے لیکن مجاہدین پہ ابھی تک وہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا۔ شہادت اور جذبہ ایمانی سے سرشار فلسطینی مجاہدین کی اس غیر معمولی اور غیر متوقع کامیابی پر ملت اسلامیہ میں خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ خود دلیرانہ مجاہدین پوری قوت اور دلیری کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اسرائیلی ٹینکوں، جنگی طیاروں اور مشین گنوں کا نہ صرف کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آ گیا جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ جوابی کارروائی میں بزدل اسرائیل نے جنگی طیاروں کے ذریعے ہمیشہ کی طرح غزہ شہر کے رہائشی عمارتوں، خان یونس میں مسجد، سکولوں، ہسپتالوں اور پبلک مقامات کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ جو حماس کے مجاہدین ہیں وہ پبلک مقامات کو نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ صرف یہودی بستیوں کو، جو یہودی فوجیوں کی بستیاں ہیں اور ٹھکانے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 2200 سے زیادہ فلسطینی زخمی، ابھی یہ تعداد بہت بڑھ چکی ہے۔ یہ ڈیٹا میں نے پچھلے شاید سوموار کو، پچھلے جس دن منگل کو آیا تھا تو بدھ کو جا کے میں کمپائل کیا تھا کیونکہ آگے مصروفیات کی تو کی خبر ہے 5000 جی اب تعداد زیادہ ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف تاحال مجاہدین اسرائیل کے گلی کوچوں میں قابض افراد کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق، یہ تو پرانی ہو چکی ہے تازہ اطلاعات، امریکہ، فرانس، جرمنی سمیت متعدد یورپی ممالک نے ایک مرتبہ پھر ناجائز اسرائیلی ریاست کی حمایت کا اعلان دہرایا ہے۔ ایران، لبنان، افغانستان، شام، کویت وغیرہ نے کھل کر فلسطینی عوام کی حمایت کی، جبکہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، چین، روس نے محتاط اندازے میں فلسطین کی حمایت کے ساتھ بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ آگے بڑھ کر اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس معاملے پر اقوام متحدہ کی طرف سے بلایا گیا سلامتی کونسل کا بند کمرے والا اجلاس بھی بغیر کسی متفقہ رائے کے ختم ہو گیا۔ انبیاء کی سرزمین پر ناجائز اسرائیلی ریاست کا وجود امت مسلمہ کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کو مغرب کی ناجائز اولاد قرار دیا۔ حالیہ اسرائیلی بربریت کے خلاف کراچی سے لے کر مراکش تک پوری امت مسلمہ سڑکوں پر نکل کر سراپا احتجاج ہے۔ اسرائیل کے خلاف لندن میں بھی بھرپور مظاہرہ اور احتجاج کیا گیا۔ لندن کی فضاؤں میں بھی آزاد فلسطین اور تکبیر کے نعروں کی گونج سنی گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے انسانی جانوں کے ضیاع کا حساب لیا جائے اور اسرائیل کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا جائے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ مقالہ میرا فلسطین کے حوالے سے اتنا نالج نہیں تھا، یہ لیکن ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کو میں نے مشورہ دیا اس دن کہ کسی کو بلا لیا جائے وہاں، تو انہوں نے کہا جی آپ ہی بسم اللہ کریں، تو جتنا میں کر سکا اس کو قبول کیجیے گا۔ امید ہے آپ حضرات کے جو تبصرے ہوں گے وہ میرے علم میں بھی اضافہ کریں گے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو معذرت چاہتا ہوں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاء اللہ بڑا